غار سور وہ دیکھیں ٹاپ پر، اللہ اکبر، ابھی راستے بن رہے ہیں، اللہ دکھائے عاشقان رسول کو، ویسے پیدل بھی جا رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، یہ ٹھیک ٹھاک سفر ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا جز ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہا ہے یہ آیت مبارکہ کا وہ حصہ، میں وہ پڑھتا ہوں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب دونوں غار میں تھے، وہ دونوں کون تھے؟ اللہ کے رسول اور رسول پاک کے عاشق اور رسول پاک کے خلیفہ، اور صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی، کیسا توکل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کیسی فضیلت ہے صدیق اکبر کی۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹرسٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو ساتھ نہ لیتے ہجرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے، مگر صدیق اکبر ساتھ نہیں چھوڑتے، صبر و استقامت کے ساتھ، اور سفر و حضر میں ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہیں سچے عاشق رسول۔ اور پھر غار ثور میں، سبحان اللہ، غار ثور میں رسول اللہ کی انسیت کا شرف پایا، اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی۔ انگوٹھا وہ رکھ دیا سوراخ پر، یعنی سارے سوراخ بند کر دی، کہیں سے کوئی سانپ یا موذی چیز نہ آ جائے۔ ایک سوراخ باقی تھا تو وہاں اپنے انگوٹھا رکھ دیا، اور وہیں سے سانپ آیا اور اس نے وہ ڈسا، اور آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آنکھیں کھولیں، پوچھا تو بتایا میں ڈس دیا گیا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی عشق بری بات کہی کہ اس وقت صدیق اکبر جو عبادت کر رہے تھے دنیا میں کوئی نہیں کر رہا تھا، وہ کیا تھا؟ اپنے یار کا دیدار کر رہے تھے۔ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ ہاں، صدیق اکبر کا صحابہ میں پہلا نمبر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں ثانی کون ہے؟ صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ غار میں بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، قیامت کے روز بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن میں اللہ نے بیان کیا، یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہے، یہ دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے صدیق اکبر کی۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبر پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اچھا، اور لا تحزن ان اللہ معنا، پریشانیاں آتی نا، گھبراہٹ آتی ہے، کاروباری معاملات، بیماریاں، گھر میں پریشانی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، روزگار نہیں لگ رہا، لا تحزن ان اللہ معنا، کیا غم کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بھائی اس کی رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ غار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر پر سکینہ نازل ہوا، انشاءاللہ اس پر بھی سکینہ اور اطمینان نازل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔